طائف کی گلیوں میں پتھر برسے، جسم لہو لہان، دل زخمی، مگر عزم پہاڑوں سے بھی بلند۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی نخلا میں قیام کیا، قرآن کی تلاوت ہوئی، جنات نے ایمان قبول کیا اور امید کی پہلی کرن پھوٹی۔ طائف کی تلخیاں ختم نہیں ہوئیں، مگر سفر دعوت ایک نئے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جب مکہ قریب آیا تو دروازے بند تھے، کسی نے پناہ دینے کا نام نہ لیا، لیکن ایک غیر مسلم مطعم بن عدی کھڑا ہوا اور بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری امان میں ہے۔ وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ ہتھیار لے کر مسجد الحرام تک ساتھ چلا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں تاریخ اعلان کرتی ہے، جہاں لوگ راستے بند کرتے ہیں، اللہ حفاظت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب دعوت اسلام کا دائرہ پھیلنے لگا ہے۔ سفر طائف کا مقصد یہی تھا، قبائل تک دعوت پہنچانا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ہیں اور دعوت کا دائرہ مزید وسیع ہو رہا ہے۔ مکہ مکرمہ میں موسم حج پر پورے عرب کے قبائل جمع ہوتے، 15-20 دن تک قافلے رکتے، خیمے نصب ہوتے، بازار سجتے، سوق عکاظ، مجنہ، ذی المجاز، یہ پورا عربی دنیا کا سیاسی، تجارتی اور خطیبی مرکز تھا۔ اہل مکہ نے ٹھکرا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمہ زن قبائل کے پاس خود جاتے، سرداروں، نوجوانوں، خطیبوں، تاجروں اور سواروں سے ملتے اور فرماتے، کیا کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ قریش نے انکار کیا ہے، مگر میں اپنے رب کا پیغام پہنچاؤں گا۔ یہ دور صرف دعوت نہیں تھا، یہ حکمت اور حکمت عملی کا مرحلہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قبائل سے ملے، ان کے حالات، مزاج اور عسکری قوت کا جائزہ لیا تاکہ مستقبل کی ریاست کی بنیاد تیار ہو۔ ان نمایاں قبائل میں شامل تھے بنو حوازن۔ انہوں نے سوال کیا، اگر آپ کامیاب ہو گئے تو حکومت میں ہمارا حصہ کیا ہوگا؟ دنیاوی سوچ کی رکاوٹ سامنے آ گئی۔ بنو شیبان بن ثعلبہ، یہاں تاریخ کا وہ روشن لمحہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ مقصد دعوت بھی اور معلومات بھی کہ کون سا قبیلہ مستقبل میں اسلام کا محافظ بن سکتا ہے، لیکن انہوں نے کہا، اگر ہم فارس یا روم کے مقابل آئے تو ہماری زمینیں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ دنیا کے خوف نے ایمان کے دروازے روکے رکھے۔ ہر قبیلے کی زبان پر ایک ہی سوال، ہمیں کیا ملے گا، ہمارا حصہ کیا ہوگا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، آج کے حالات کو نہ دیکھو، اگر تم میری مدد کرو تو جلد تم شرق و غرب کے مالک بنو گے۔ بنی حوازن کے ایک سردار نے کہا کہ بنی ہاشم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تو ضرور ہوگا۔ سوق ذی المجاز میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دین حق دیتے، پیچھے ابو لہب کہتا، ان کی بات مت سنو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لوگ حیران ہوتے، آگے بڑھنے والا عبد المطلب کا پوتا ہے اور جھٹلانے والا اس کا چچا۔ یہ منظر اعلان تھا کہ باطل تھک رہا ہے اور سچ قدم بڑھا رہا ہے۔ کتب سیرت کہتی ہیں کہ کئی بار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہوتے، نسب بتاتے، تعارف کرواتے اور کہتے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی بات سنو۔ یہ وہ لمحات تھے جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار اسلامی دعوت کے بنیادی ستون کے طور پر ظاہر ہوا۔ پھر وہ لمحہ آیا جو تاریخ کا دھارا پلٹ دے گا۔ اوس اور خزرج کے چند افراد ملے،
قرآن سنا دل پگھل گئے اور ایمان نصیب ہوا۔ وہ دنیاوی حصہ نہیں مانگتے تھے، وہ صرف غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگتے تھے۔ وہ بولے سمعنا واطعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کرتے ہیں۔ یہ تھا بیت عقبہ اولا۔ نور اسلام یثرب میں داخل ہو چکا تھا، زمین تیار تھی، آسمان فیصلہ دے چکا تھا۔ 1 سال بعد مدینہ طیبہ سے 72 افراد آئے، جن میں عورتیں بھی شامل تھیں۔ انہوں نے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر عہد کیا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل خانہ کی کرتے ہیں، عرب و عجم کے خلاف بھی لڑ جائیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ سیرت طیبہ کا ایک اہم باب، وہ مقام جہاں پہ اب یہ مسجد بنا دی گئی ہے، اسی جگہ پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ہاتھوں کے قرآن بھی ید اللہ فوق ایدیہم کہہ کر میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں کی شان بلند کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد علیہ وصحبہ وسلم۔ حضور کے دست اقدس پر صحابہ کرام اور صحابیات نے بیعت فرمائی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے، اس وقت میں اس خاص مقام پر حاضر ہوں جہاں پر بیت عقبہ ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس جگہ پر بیعت فرمائی۔ طائف کے زخم خشک نہیں ہوئے تھے، مکہ کی گلیاں آج بھی تنگ تھیں، مگر تقدیر بدل چکی تھی۔ جہاں لوگ دروازے بند کرتے ہیں، اللہ مدینہ کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جہاں زمین تنگ ہو جائے، اللہ ہجرت لکھ دیتا ہے۔ جہاں دل زخمی ہو، اللہ نصرت اتار دیتا ہے۔ اسلام اب قریش کے قفس میں قید نہیں، وہ مدینہ کی طرف روانہ ہے جہاں نور اپنا شہر بسانے والا ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہجرت کا آغاز ہوگا، پھر غار ثور کی خاموش راتیں آئیں گی اور وہ گھڑی جب آسمان سے تقدیر اتری۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔